مدارس بنتے بھی بڑی مظلومیت کے ساتھ ہیں اور مدارس چلتے بھی بڑی مظلومیت کے ساتھ ہیں. جتنی مشقتوں سے مدرسہ بنتا ہے اور جتنی مشقتوں سے متولیان مدرسہ چلا رہے ہوتے ہیں، اس کی بالکل کسی کو خبر نہیں ہوتی اور انہیں اس کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کن مسائل سے دوچار ہے، اور کبھی کوئی آتا بھی نہیں ان کے مسائل پوچھنے کے لیے، بلکہ سارے ڈر رہے ہوتے ہیں مدرسے والوں سے کہ یہ چندہ مانگنے آ جائیں گے، یہ پیسہ مانگنے آ جائیں گے، یہ کوئی ڈیمانڈ کر دیں گے. مدرسے کے قریب سے گاڑی نہیں گزارتے، دوسرے روڈ سے چلے جاتے ہیں تاکہ مدرسے کے قریب سے گزر نہ ہو کہ نگاہ نہ پڑ جائے ہمارے اوپر کسی کی. مدرسوں کا پرسان حال نہیں ہے. جاہل، وہ جس طرح علی علیہ السلام نے مبغوض اور مغضوب لوگ بتائے، جو عالم نہیں ہے لیکن عالم بن کر بیٹھ جاتا ہے، تمام دینی بجٹ ان جاہلوں کو دے دیا جاتا ہے. پیش نماز، ہر مسلک کے پیش نماز شیعہ مسجدوں کے سب سے مظلوم پیش نماز ہیں. چونکہ اہل سنت اپنے پیش نمازوں کو پھر تھوڑا بہت احترام دیتے ہیں، کم از کم احترام یہ کہ ان کے پیچھے نماز جا کے پڑھ لیتے ہیں، اگر باقی ان کے ساتھ کوئی مالی تعاون کریں یا نہ کریں، لیکن یہ عزت ان کو دیتے ہیں کہ اس کو امام سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ ہمارے جو شیعہ پیش نماز ہیں، یہ بیچارے نمازیوں کو ترستے رہتے ہیں کہ نمازی کب آئے گا. اور کتنے نمازی ہیں وہ کھانسی والے 2-3 بوڑھے جن سے بہو تنگ ہے، نو اس کی تنگ ہے کہ بڈھا باہر کھانس جا کے وہ مولانا کے پاس آ کے تھوڑی سی کھانسی وانسی کر کے چلا جاتا ہے. مولانا کا بھی دل لگا رہتا ہے کہ چلو کوئی تو زیرو آتا ہے یہاں مسجد کے اندر. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تھا محرم کی، بہت پرانا واقعہ ہے، شاید 30 سال 40 سال پرانا ہے، کہ طالب علمی کا زمانہ تھا، آغاز طالب علمی میں ہی تھا. تو ایک جگہ گیا مجلس پڑھنے کے لیے، اور مجلس میں نے پڑھی وہاں پر. تو وہ بندہ جو سپیکر آن کرتا تھا وہ آ کے سپیکر آن کر کے وہ بھی چلا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد بچے وہاں جھگیاں تھیں، ان جھگیوں کے بچوں کے مجلس کے آخر میں تبرک بٹتا تھا. وہ بچے آ کے امام بارگاہ کی دیوار کے باہر بیٹھے رہتے تھے، اندر اس وقت آتے تھے جب مجلس ختم ہو جاتی تھی، وہ تبرک کھانے کے لیے آتے تھے. ایک دن بانی امام بارگاہ جس نے بنایا تھا، انہوں نے سنا کہ میری بنائی ہوئی امام بارگاہ میں عشرہ ہو رہا ہے، تو بڑی خوشی خوشی آئے اور آ کر انہوں نے پوچھا کسی سے کہ جو مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں کہاں ہیں. انہوں نے میرا ایڈریس بتایا تو میرے پاس آ گئے، پھر مجھے لے کے امام بارگاہ دکھانے چلے گئے. واقعی خوبصورت امام بارگاہ تھی اور اس میں انجینئرنگ کے بہت سارے خوبیاں تھیں. ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے جو مجھے بتایا کہ یہاں اس امام بارگاہ میں ستون کوئی بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اے کاش تم نے کوئی ستون بنایا ہوتا اس امام بارگاہ میں. تو وہ بہت ناراض ہوا، کہا کہ ستون ہونا تو کوئی بہتر ہے، یہ ستون نہ ہونا بہتر ہے. میں نے کہا میرے لیے ستون ہونا بہتر ہے. کہنے لگا کیوں آپ اتنا ستون پر اصرار کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ بندہ تو کوئی آتا نہیں ہے، ستون ہی ہوتا میں اس کو مجلس سناتا. اب پیش نماز ستونوں والی مسجد کے جو پیش نماز ہیں وہ تو پھر ستون ہیں ان کے پیچھے، لیکن جن کی مسجد میں ستون بھی نہیں ہے وہ پیش نماز بیچارے اور زیادہ مشکل میں ہیں. ان کا بجٹ کدھر جاتا ہے؟ یہ مسجد کے ائمہ جماعت، ان کا بجٹ وہ پیشہ ور لے جاتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، جہالت بھی ان کو سکھاتے ہیں، نفرت بھی ان میں پھیلاتے ہیں، دین سے بھی ان کو دور کرتے ہیں، اللہ سے بھی ان کو دور کرتے ہیں، اور جہنم کے ان کو نزدیک لے کے جاتے ہیں. یہ دینی بجٹ جو دینی خدمت گزاروں کا حق ہے، جو مساجد میں بیٹھے ہوئے مجاہدوں کا حق ہے، چونکہ مساجد مورچے ہیں اسلام کے، اور مورچے میں بیٹھا ہوا مجاہد ہوتا ہے، اس مجاہد کا کھانا اٹھا کے کسی لفنڈرے کو دے دیں آپ تو ظلم ہے نا اس کے ساتھ یہ. اور اس سے زیادہ ظلم مدرسوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان سے تو ویسے ڈر سے کوئی قریب نہیں آتا، کوئی بچہ اپنا داخل کرانے بھی نہیں آتا. بہرکیف مدارس کی حالت بہت ناگفتہ ہے. چند مدارس ہیں ایسے جو خوشحال ہیں، جن کے درآمد کے منبع ہیں، لیکن میں عمومی مدارس کی بات کر رہا ہوں. ایک پولیس والا یہاں پر آیا تھا کسی زمانے میں جب سی ٹی ڈی پولیس چھاپے مارتی تھی، تو سردیوں کی رات کو 2 بجے یہاں آئے چھاپا مارنے. تو چھاپا مارنے کے لیے آئے، سردی لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ چھاپا ہمارا یہ ہے کہ ہمیں چائے پلاؤ ادھر. پھر وہ رونے لگا تھانے دار
رویا اس بات پر کہ آپ کے تھوڑا سا دور ایک مدرسہ تھا، میں نے وہاں چھاپا مارا اور وہاں ایک کمرے کا مدرسہ تھا، اس ایک کمرے کے ایک حصے میں مولانا کے بیوی بچے رہتے تھے اور ایک حصے میں طالب علم سوئے ہوئے تھے، اور ایک لیٹرین تھی اور ایک نلکا تھا پانی کا، سردیوں میں وہ باریاں رکھی ہوئی تھیں کہ دن کے تھوڑے سے وقت میں طالب علم اس سے استفادہ کرتے تھے ٹوائلٹ سے، اور کچھ وقت کے لیے ان کے فیملی والے استفادہ کرتے تھے۔ کہا کہ انہوں نے مجھے آرڈر دیا اس مدرسے پہ چھاپا مارو، میں وہاں گیا، مولانا نہیں تھا اور ان کے بیوی بچے تھے، میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور ظاہر جیسا ان کا طریقہ ہوتا ہے بوٹوں سے لاتیں ماری جا کر، اندر چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اپنے بھی اور طالب علم بھی سو رہے ہیں، وہ سہمے ہوئے باہر آئے، وہ روتی ہوئی عورت باہر آئی، جی کیا ہو گیا، ہم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے چھاپا مارنا ہے ادھر۔ کہا کہ اس وقت مجھے اتنا احساس ہوا کہ میں کتنا ذلیل انسان ہوں، میں کن لوگوں کو ستانے آ گیا ہوں یہاں پر، میں کن لوگوں کو آ کے جگایا ہے۔ تو کہا کہ بس اس وقت سے دل اتنا بیٹھا ہوا ہے، لیکن نوکری بھی مجھے کرنی ہے، تو آپ مہربانی کریں چائے پلائیں ہمیں۔ یہ بالکل واقعیت ہے، وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا وہ افسر اس وقت جو آیا تھا ادھر۔ مدرسوں کی یہ حالت ہے عزیزان، میڈیا میں بدنام، لوگوں کی زبانوں پر بدنام، کوئی برائی نسبت دینی ہو مدرسوں کی طرف نسبت دے دیتے ہیں، مدد کوئی نہیں کرتے، تعاون نہیں کرتے۔ تو تعلیم کے ادارے جب اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا تعلیم کا؟ اس تعلیم کے لیے عوامی قومی مشارکت کی ضرورت ہے، قومی مشارکت۔